تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 7 صفر 1437 مطابق 20 نومبر سن 2015 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میں اپنے پچھلے موضوع کی تکمیل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرا پچھلا جو موضوع تھا وہ آپ حضرات کو پتہ ہے، واقعات کربلا کی حقیقت یا کربلا کی کہانی اہل بیت کی زبانی۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تاریخی حوالے سے میں نے کچھ حقیقتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی تھیں، اور سلسلہ وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفۃ الرسول، اول خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی، اس کے بعد سیدنا علی ابن ابی طالب، اس کے بعد سیدنا حسن ابن علی، اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میں نے ان سب کی تاریخ مدت خلافت بھی آپ حضرات کی خدمت پہ رکھی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 برس تک بلا شرکت غیر حکمرانی کی، اور پھر اپنی حیات میں، اپنی زندگی ہی میں اپنا ولی عہد، اپنا جانشین، اپنے صاحبزادے، اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ کو انہوں نے تمام مسلمانوں کے مشوروں سے منتخب کیا۔ حضرات گرامی قدر، حقیقت یہ ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ رونما کیسے ہوا، اور اس کے حقائق کیا ہیں، اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں جو مسلمانوں کے پاس موجود رہی ہیں، اور حقیقی جو واقعہ ہے، گھر والے کی شہادت سب سے افضل اور سب سے بہترین ہوتی ہے۔ اس واقعہ کربلا کو میں نے آپ کو شروع سے بتایا تھا کہ کچھ ایسے ہر دور میں یہ حقیقت رہی ہے کہ اہل باطل، شر پسند قسم کے لوگ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی نسبت ایسی شخصیات یا ایسے لوگوں سے کی جائیں جن کے ساتھ نسبت کر کے وہ خود کو معتبر اور مقبول لوگوں کی نظروں میں محبوب بنائیں، اور اس بہانے سے وہ اپنے باطل افکار، عقائد، مذاہب اور خیالات کو لوگوں کے درمیان ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ ہر دور میں یہ بات رہی ہے، دوست بن کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی یہ جو تکنیک ہے اور یہ جو سیاست ہے ہر دور میں رہی ہے، اور آج تک وہ سیاست چلی بھی آ رہی ہے۔ یہی حال کچھ یوں ہوا، شیعہ حضرات انہوں نے بھی یہی حال کیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کی، بلکہ جوڑا، اور انہوں نے ان کی محبت اور ان کی الفت کا دم بھرا، اور دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہمیں حقیقی طور پر ان سے محبت ہے۔ حالانکہ یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس فرقے کو، رافضی فرقے کو پیدا کرنے والا وہی عبداللہ ابن سبا یہودی، جو یہودی تھا اصل میں، لیکن اس کی بھی سازش اور اس کی بھی تکنیک دیکھیے کہ وہ بھی مدینہ آیا، حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے اپنی نسبت گویا کہ داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر کے صحابہ کی شاگردی اختیار کر کے، اور اس طرح سے اس نے اپنے سموم، اپنے زہر اور اس کے جو باطل خیالات، اور باطل تو خیالات یہودی ہی ہیں، انہوں نے اپنی دشمنی اس طرح سے ادا کری کہ دوست بن کر کے اور حضرت علی کی محبت کا دم بھر کر کے اور کلمہ پڑھ کر کے، کلمے کی محبت کا دم بھر کے، اس طرح سے اس نے مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس طرح سے جناب علی، اس کے پاداش میں سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، سیدنا علی بن ابی طالب شہید ہوئے، اور اسی طرح سے سیدنا امیر معاویہ کو زخم لگے۔ یہی سلسلہ چلتا چلتا حضرت حسن کو بھی چھرے مارے گئے، اور وہ بھی گویا زہر دے کر، زہر کے ذریعے سے انہیں بھی شہید کیا گیا، اور اس طرح سے سلسلہ چلا تو جناب علی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تک یہ سلسلہ آیا۔ یہ ہر دور میں رہا ہے، اور جھوٹ کو سچ
اور سچ کو جھوٹ بنانے کی کوششیں ہر دور میں رہی ہیں۔ چنانچہ یہی کچھ قصہ واقعات کربلا کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک راوی ہے، راوی کہتے ہیں روایت کرنے والے کو، بیان کرنے والے کو، جس کا نام تاریخ میں ابو مخنف، اور ایک راوی ہے ہشام بن محمد صائب۔ یہ وہ راوی ہیں جنہوں نے واقعات کربلا کو شروع میں سب سے پہلے انہوں نے اس کو بیان کیا، اور انہوں نے خوب اس کے اندر اس نے غلو کر کے، نمک مرچ لگا کر کے امت کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ علامہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو مخنف و ہشام بن محمد بن صائب وامثالہما من المعروفین بالکذب عند اہل العلم، کہ ابو مخنف اور ہشام بن محمد بن صائب یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے میں اقتا ہیں اور مشہور ہیں تمام محدثین کے نزدیک کہ یہ بڑے کذاب اور بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ منہاج السنہ کے اندر اور علامہ ذہبی نے الاعتدال اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ تو ہشام، ابو مخنف اور ہشام یہ دو راوی ہیں، یہ جس روایت کو بیان کریں یہ سمجھ لو کہ یہ روایت گڑھی ہوئی جھوٹی موضوع ہے۔ انہوں نے واقعات کربلا کے موضوع پر کتابیں لکھی اور اس کے اندر خوب رتب و یابس اور خوب اپنی طرف سے اپنا بغض نکالنے کی کوشش کی۔ چنانچہ میں آپ کو ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ابو مخنف جو راوی ہے، اس کی اپنی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مقتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں ایسی عجیب و غریب باتیں یہ اور روایات بیان کرتا ہے جنہیں عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے، چہ جائے کہ یہ روایتاً یہ بات صحیح ہو۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ان کا گھوڑا ہنہنانے لگا اور میدان کربلا میں وہ دوڑنے لگا اور مقتولین کی لاشوں کے پاس سے گزرتا اور پھر حضرت حسین کی لاش کو تلاش کرتا تھا، دیکھ رہا تھا کہ حضرت حسین کی لاش کہاں۔ چنانچہ تلاش کرتے کرتے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس آ کر کے ٹھہر گیا اور اس نے اپنی پیشانی گھوڑے نے حضرت حسین کے لہو میں ڈبو دی اور وہ اگلے پاؤں سے زمین پر پٹکنے لگا اور اس قدر زور سے ہنہنانے لگا کہ اس کی ہنہناہٹ سے پورا میدان کربلا گونج اٹھا۔ ابن سعد کی نظر حضرت حسین کے گھوڑے پر جب پڑی تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا، فوج سے کہا کہ اللہ کی مار ہو تم پر، اس گھوڑے کو فوری طور پر میرے پاس لاؤ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا ہے اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے۔ لشکریوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ گھوڑا بھاگا اور جب دیکھا کہ لوگ اسے پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ زمین پر پاؤں پٹکنے لگا اور اپنی مدافعت کرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے بہت سے آدمیوں کو ہلاک کیا، کئی شہ سواروں کو گھوڑے سے گرا دیا، مگر لشکری اسے گرفتار نہ کر سکے، اس گھوڑے کے اوپر قابو نہ پا سکے۔ یہ کتاب ہے ابو مخنف کی جس کا نام ہے مقتل حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے صفحہ نمبر 94 میں یہ بات یہ لکھتا ہے۔ آپ دیکھیے گھوڑا اگر اتنی ہی بڑا وہ ہوتا تو جناب علی وہ لاشوں کو کیا ضرورت تھی اس کو ڈھونڈنے کی، حضرت حسین کی لاشی کے پاس پہنچ جاتا اور اتنی یعنی اس طرح سے یہ اور پھر پورا میدان کربلا اس کی ہنہناہٹ سے یہ ہو گیا۔ اب اس کو جب باطن پرست لوگ یہ بیچارے بھولے بھالے کیا کہیں، یہ سیانے لوگ ہیں، ان کو تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہو جو حالات پیدا ہو رہے ہیں مسلمانوں، آج بھی وہی حال ہے۔ یہ داعش اور یہ نصرہ اور یہ تمام سب جو تنظیمیں تحریکیں آج دنیا کے اندر بم بلاسٹ کر رہی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں لیکن ان کو تیار کرنے والے یہی اسرائیلی ہیں، یہی یہودی، یہی امریکی اور یہی جو ہے دشمنان اسلام ہیں۔ آج اگر سیریا کے اوپر بم بلاسٹ ہو رہا ہے، فرانسہ اپنا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، کس کو مار رہا ہے؟ کون سے داعش مارے جا رہے ہیں؟ بے گناہ سنی مسلمانوں کے گھروں کو بسمار کیا جا رہا ہے، سنی گھروں کے مسلمانوں کے اوپر بم بلاسٹ ہو رہا، بمباریاں ہو رہی ہیں۔ جناب علی یہ کس نے یہ بیج بوئی؟ یہ دراصل یہ ایک سازش ہے، یہ ایرانی سازش ہے، یہ مکمل یہودیت کے ساتھ ملی ہوئی امریکہ نے داعش کو تیار کیا۔ جس طرح سے افغانستان کے اندر امریکہ نے اپنے فوجیوں کو اتارے، اس کی اپنی سیاستیں اور افغانستان کو برباد کیا اور آج تک وہ برباد ہو رہا ہے
اور اسی طرح سے اس کے پڑوسی ملکوں کو برباد کیا جا رہا ہے دہشت گردانہ طریقے سے، اور مسلمانوں کو چین کی نیند نہیں سونے دی جا رہی ہے۔ یہ ساری سازشیں، یہ ان میں ملوث ہیں یہی ایرانی ایجنٹ اور یہی شیعہ، یہی رافضی، یہ مکمل طور پر یہ نصیری، یہ خبیث جو بس جس کا بشار جس کا نام ہے، یہ کون ہے؟ یہ نصیری شیعہ ہے، خبیث یہ شیعہ ہے، یہ رشیوں کے ساتھ مل کر کے، امریکہ کے ساتھ مل کے آج بھی۔ یہ کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی یہ اسی زمانے سے شروع سے ہی یا آج تک یہی دہشت گردی اور یہی آتنکوادیت اور یہی ٹیررزم کو فروغ دے رہے ہیں، اور نام ہو رہا ہے کہ جناب علی سعودی عرب کر رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں، سنی لوگ ہیں جو شیعوں کو مار رہے ہیں۔ عراق کو چھین کر کے ایران کے حوالے کیا، کس نے کیا؟ سنیوں نے کیا، انہی امریکیوں نے اور انہی دشمنان اسلام نے کیا۔ اور وہاں بھی سنیوں کو جو مارا گیا، جو پیٹا جا رہا ہے اور جو کاٹا جا رہا ہے، یہ کون کر رہا؟ لیکن نہیں، چور مچائے شور، یہ چور ہیں اور خود ہی شور مچاتے ہیں، اہل السنہ والجماعت کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں۔ خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، قتل و خون غارت گری بہرحال اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ کہیں بھی دہشت گردانہ، کوئی بھی بے گناہوں کو امن پسند، یعنی باقاعدے بہت سارے اس کے اصول اور ضابطے ہیں۔ نہ کسی کو بیجا طور پر، ناحق طور پر کافر کہنے کا حکم دیتا ہے، نہ بیجا طور پر کسی کا خون بہانے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ یہ تمام سب پھیکرے آ کر کے بے گناہ مسلمانوں پر یہ رافضی شیعوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اہل السنہ والجماعت کے اوپر توڑے جاتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں شیعہ سنی، شیعہ سنی، شیعہ سنیوں کو مار رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں فراڈ ہیں، یہ تمام سب چیزیں بیان کرنے کی آ رہی ہیں، اور قتل کون ہو رہا ہے اس کو میڈیا بھی بیان نہیں کرتی۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تلخیاں آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں جو تلخیاں ان رافضی شیعوں نے، ان کوفیوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا، حضرت حسن کے ساتھ کیا، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کیا، حضرت حسین کے ساتھ کیا، اور نام اہل بیت کا، اہل بیت کی محبت ہے، علی کی محبت ہے۔ بھوں بھوں روتے ہیں اپنے سینوں کو خون آلود کا برچھیوں سے اور نہ جانے کس کس سے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو اللہ انشاءاللہ قیامت تک ان کے اوپر برستی رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیے میں یہ واقعات کی حقیقت آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ ہمارے اپنے آپ بھی کچھ سنی کہنے والے سن کر کے ادھر ادھر کی جھوٹی روایتیں، قبر پرست مجاوری کرنے والے، درگاہ پوجنے والے، یہ بھی ان کے ساتھ مل کر کے، اور جناب علی ان کی ہاں میں ہاں، شیعوں کی ہاں میں ہاں، یہ بھی انہی کی پیداوار لگتا ہے کہ یہ انہی کی پیداوار۔ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں، لیکن بات وہی کرتے ہیں، عقیدے وہی رکھتے ہیں، یہی مولا علی یہ بھی پکارتے ہیں، یا علی مشکل کشا یہی پکارتے ہیں، یا حسین المدد یہی پکارتے ہیں، سب کچھ وہی کرتے ہیں، لیکن نام انہوں نے چینج کیا ہوا۔ تو ہر دور میں یہ بات رہی ہے کہ باطل پرست اور باطل فرقے اور جو ہے قرآن و سنت کے خلاف دشمنان اسلام کی ہمیشہ یہ جد و جہد کوشش رہی ہے کہ انہوں نے ایسی شخصیات کو پکڑا ہوا ہے اور پکڑ کر کے اپنی نسبت اس کی طرف کی ہوئی ہے، اور اس سے محبت کا دم بھر کر کے امت محمدیہ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی، حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے اس تعلق سے بہت ہی سیدھی سادھی بات میں آپ حضرات کی خدمت کربلا کے واقعات کے تعلق سے جو رکھ رہا ہوں، اس کی حقیقت یہی ہے تاکہ آپ کا ذہن صاف رہے، آپ اپنے دماغوں کو اور ان واقعات کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، آپ اس کو منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح سے یہی ابو مخنف شیعہ، غالی قسم کا شیعہ، جناب علی اپنی کتاب مقتل حسین میں ایک دوسری جگہ لکھتا ہے کہ جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی اور نواز رسول کی لاش کربلا کے اندر گری، اس دن آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ اس دن آسمان سے حضرت علی شہید ہوں جو حضرت حسین کے ابا ہیں، خون کی بارش بولو نہ ہو، حضرت حسن شہید ہوں جو حضرت حسین کے بڑے بھائی، خون کی بارش۔ اجی اور تو اور ہے سردار کائنات، تمام نبیوں سے افضل، آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک اور پھر حضرت عیسیٰ قیامت تک آنے والی تمام انسانوں اور جناتوں میں ثقلین کے تاجدار ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو، آسمان سے خون تو کیا پانی کی بھی بارش نہ ہو، آسمان سے آنسو بھی نہ ٹپکے۔ دیکھیں غلو، دیکھیں آپ ایک شخصیت، اور میں آپ کو بتاؤں، آپ سب جانتے ہوں گے اس حقیقت کو، یہ وہ فرقے ہیں جنہوں نے
اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ سے بھی زیادہ بلند مقام ان کو عطا کیا۔ ان کے عقیدے ہیں، اللہ جیسے صفات ان کے اندر تسلیم کرتے ہیں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا والحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ پاک پنجتن پاک کے عقیدے سے کہتے ہیں ہمارے پاس 5 خنجر پاک ہے، جب بھی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں ہم ان کو پکار لیتے ہیں اور اس طرح سے ساری مصیبتیں ہماری دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے بھی بڑھ کر کے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے جاتے ہیں۔ الغرض اسی قسم کے غالی قسم کے راوی کتابیں لکھ کر کے ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دی۔ انہوں نے مسلمان آج 1300 برس پہلے 1200 برس پہلے یہ کتابیں لکھی گئی، کس کو پتا ہے کس نے کیا لکھا؟ کل کا واقعہ ہوتا ہے صحیح ڈھنگ سے کوئی بیان نہیں کر پاتا ہے جناب علی، یہ ابو بخنف وہاں تھا کیا؟ لیکن نہیں، شیعہ رافضی اپنے خوب سے باطن، یہودیوں کی پیداوار اپنے ہی خوب سے باطن کا اس طرح سے اظہار کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا کا اس طرح سے واقعہ کربلا کا ایک راوی ہے عمار الدہنی، اس کے بارے میں یہ بھی شیعہ ہے، لیکن اہل السنہ والجماعہ کا بیان ہے کہ یہ ایسا غالی قسم کا یعنی نہایت ہی متاثر قسم کا شیعہ نہیں تھا۔ البتہ یہ ہے یہ کوئی بھی بات بیان کرتا تھا تو سچا بیان کرتا تھا۔ اس نے بھی واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تقریب التہذیب جو اسماء الرجال کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 152 میں 152 میں لکھتے ہیں کہ صدوق یتشیع، یہ بہت بڑا سچا آدمی تھا وہ شیعہ لیکن وہ سچ بولتا تھا، عمار الدہنی۔ اسی طرح سے تنقیح المقال میں بھی لکھتے ہیں کہ کانا شیعاً ثقةً، یہ شیعہ ضرور تھا لیکن ثقہ راوی تھا، اس کا عقیدہ شیعی رکھتا تھا لیکن قابل اعتبار آدمی تھا۔ عمار دہنی یہ شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک قابل اعتبار ہے، شیعہ بھی اسے قابل اعتبار مانتے ہیں اور اہل السنہ بھی اسے قابل اعتبار مانتے ہیں۔ تاریخ تبری، تہذیب التہذیب، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہ اہل السنہ والجماعہ کی کتابیں، علامہ ابن حجر کی، علامہ ذہبی کی، طبری کی، اور یہ کتابوں کے اندر یہ تمام سب باتیں موجود ہیں۔ چنانچہ آئیے اس کی زبانی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں جو دونوں کے ہاں معتبر ہے، وہ بھی معتبر، شیعہ بھی مانتا ہے، بھی مانتا ہے۔ اب سنیے اس کی روایتوں کو یہ لوگ کس طرح چھپاتے ہیں، ہم انہی کی کتاب سے اس بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ عمار دہنی یہ روایت کرتا ہے، اس نے کہا کہ محمد بن علی بن حسین، یہ کون ہے محمد بن علی بن حسین؟ حضرت حسین کے پوتے ہیں جن کو ابو جعفر بھی کہا جاتا ہے، جن کو باقر بھی کہا جاتا ہے، ابو جعفر باقر لقب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے پوتے ہیں۔ امام محمد باقر رحمہ اللہ سے عرض کیا، یعنی ان کا نام محمد باقر ہے نا، لیکن محمد باقر ہے اور اصل میں یہ محمد بن علی بن حسین، حضرت حسین کے بیٹے کا نام علی، اور یہ علی کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ علی یہی زین العابدین ہیں، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، جو جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے، یہی ایک باقی تھے، باقی سب میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ان کا نام علی بن حسین اور علی کے بیٹے محمد۔ تو چونکہ وہ بیمار کربلا تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، باپ نے بیٹے کو پورے واقعات بتائے، اب بیٹا محمد الباقر جو ہیں وہ پوری کہانی بتا رہے ہیں۔ چنانچہ عمار الدہنی کہتا ہے کہ اس نے محمد بن علی بن حسین سے عرض کیا، یعنی امام محمد باقر سے، کہ مجھ سے کربلا کا واقعہ ایسے انداز سے بیان کریں کہ گویا آپ خود وہاں موجود تھے، آپ اس طرح سے بیان کریں جیسے آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے، چنانچہ اور آپ کے سامنے ہو رہا تھا۔ اس پر محمد باقر رحمہ اللہ نے واقعہ کربلا بیان کرنا شروع کیا اور انہوں نے بیان، اب آئیے ان کی زبانی، یہ بھی اہل بیت ہیں، اہل بیت کی زبانی کربلا کی کہانی آپ سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ولید ابن عتبہ بن ابو سفیان، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا اور یزید کا چچیرا بھائی، یزید کے چچیرے بھائی تھے، یہ مدینے کے گورنر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینے کا گورنر بنایا تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی تو یزید نے ولید ابن عتبہ کو خط بھیجا اور کہا کہ
سارے مدینے کے لوگوں سے اعلان کر دو کہ وہ تمہارے ہاتھوں پر میری بیعت قبول کریں، بیعت لیں۔ چنانچہ یہ خبر صحابہ کرام تک پہنچی اور انہوں نے اپنی اپنی بیعتیں ولید ابن عتبہ کو دے دی، یعنی ہاں ہم بیعت کرتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تک ان کو بھی بلایا گیا اور کہا گیا کہ وہ یزید نے خبر پہنچائی ہے کہ اہل مدینہ سب لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اہل مدینہ بھی بیعت اپنی کریں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے، مہلت دی جائے اور نرمی اختیار کی جائے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت ملی اور ان کو کہا گیا ٹھیک ہے آپ سوچ سمجھ کر کے پھر بیعت کیجئے گا۔ ان کو مہلت دے دی گئی اور اسی رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر مکہ المکرمہ چلے آئے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور وہ حج کے ایام تھے، ذی الحجہ کا یا ذی قعدہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، تو وہاں پر جب پہنچے تو کوفیوں نے، کوفہ والوں نے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اسلامی سلطنت کا جو اسلامی سلطنت دارالسلطنت تھا وہ کہاں تھا؟ کوفہ کے اندر تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ تینوں صحابہ خلفائے راشدین حضرت عثمان غنی تک دارالسلطنت مدینہ تھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ظالموں نے حضرت علی کو، اب ظاہر بیچارے وہ بھی مجبور ہی تھے، ان کو ورغلا کر کوفہ دارالسلطنت منتقل کیا گیا۔ گھر سے نکال کر آدمی کو مارنا بڑا آسان ہوتا ہے، تو ان کوفی و خبیثوں نے انہوں نے نکال کر کے وہاں لے کر کے گئے ان بلوائیوں نے، اور وہیں پر دارالسلطنت کوفہ کو ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ کوفیوں ہی نے حضرت حسین کے پاس خطوط بھیجے۔ ایک روایت میں آتا ہے 500 خطوط بھیجے، ایک روایت میں آتا ہے بوریاں بھر کی خطیں آئیں، ایک روایت میں آتا ہے کئی ہزار خطوط کوفیوں نے بھیجے، اور ان خطوں میں انہوں نے یہی قاصد اور پیغامات بھی بھیجے اور عرض کیا کہ اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے گورنر کے پیچھے بھی نماز نہیں ادا کرتے۔ اس وقت حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، صحابی رسول۔ کوفے کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے ذرا ان جملوں پر، جو صحابی رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھے وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ حضرت حسین کا دوست ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، خیر واقعہ ہے۔ عمار ابن دہنی کہتا ہے حضرت محمد باقر یعنی حضرت حسین کے پوتے یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کے گورنر کے پیچھے بھی ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوفیوں کی طرف سے اس قسم کے پیغامات آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کہ وہ نارمل آدمی، بڑے 59 برس، ایک کم 60 برس کے جو ہے آدمی تھے، کوئی بچے نہیں تھے، کوئی چھوٹے نہیں تھے، ہوشیار تھے، عقل پختہ ہو چکی تھی۔ ایک کم 60 برس کی حضرت حسین کی عمر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ چنانچہ ان پروگرام تو بنانے سے پہلے وہاں کے حالات کی تحقیق کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچیرے بھائی تھے، ان کو کہا تم ایسا ہے تم جا کے دیکھو کہ کوفہ والوں کا کیا حال ہے۔ تحقیق کے لیے ان کو پہلے روانہ کیا۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے واپس ہوئے، مدینہ آئے اور مدینہ سے 2 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لیا اور لے کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انتہائی خطرناک راستوں سے گزرتے ہوئے اور ریگستانی علاقوں سے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کی روایت میں آتا ہے کہ ایک رہبر، 2 رہبر تھے، اس میں ایک رہبر اتنی خطرناک راستے سے لے کے گئے تھے وہ لوگ کہ پیاس کی شدت سے راستے ہی کے اندر وہ انتقال کر گیا۔ ان کا جو ایک گائیڈ تھا وہ انتقال کر گیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کے ان سے کہہ دیا جائے کہ حضرت حسین سے معذرت کر لو کہ یہ بہت خطرناک راستہ ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے وہاں نہ بھیجیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معذرت ان کی قبول نہیں کی اور کہا نہیں، تم سفر کو جاری رکھو اور کوفہ جا کر کے پتہ لگاؤ۔ وہاں جا کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوفی اوسجا کے گھر میں جا کر کے قیام کیا، اور کوفیوں نے جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل جو نبی حضرت حسین، ان کو بتایا کہ ہم کو حضرت حسین نے بھیجا ہے حقیقت احوال کے لیے، تو چنانچہ خفیہ طور پر کوفی ان سے ملنا شروع ہوئے، خفیہ طور پر ان سے دھیرے دھیرے ملنا شروع ہوئے، اور تقریباً 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ کتنے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے تقریباً 40,000 کی تعداد تھی بعد میں دھیرے دھیرے۔ چنانچہ اس وقت 12,000 کوفیوں نے حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کے لیے بیعت کی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر، اور جب دیکھا حضرت مسلم بن عقیل نے کہ اتنی بڑی جم غفیر ہمارے ساتھ بیعت کر رہی ہے، تو قاصدوں کو بھیجا مکہ اور خط دے کر کے بھیجا کہ میرے چچیرے بھائی اس وقت کوفہ کے لوگ تیار ہیں، واقعی جو خطوط گئے ہیں وہ صحیح ہیں، آپ فوری طور پر آ جائیں اور ان کی بیعت قبول فرمائیں۔ ادھر قاصد گیا ادھر مدینہ مکہ ان کا پیغام لے کر کے، اور ادھر امام مسلم نے جو ہے کوفہ کے جو گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یہ حال چال، خاموش رہے وہ سیدھے سادے آدمی، لیکن ایک یزید بن معاویہ کے چاہنے والوں میں سے ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن مسلم حضرمی تھا، اس نے حضرت نعمان بن بشیر سے کہا کہ شہر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، لوگ یزید کی بیعت کے بجائے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے، آپ کچھ نہ کچھ کیجئے۔ لیکن ان کی خاموشی بس بدستور قائم رہی۔ اس عبداللہ بن مسلم نے ایک قاصد کو بھیج کر کے ملک شام حضرت یزید رحمہ اللہ تک یہ خبر پہنچائی کہ یہاں شہر کے حالات بڑے گڑبڑ چل رہے ہیں اور یہاں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش ہیں۔ اس کے بعد یزید نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو بلایا جس کا نام سرحون تھا، اس سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا اگر آپ کے والد زندہ ہوتے اور میں کوئی مشورہ دیتا تو وہ ضرور قبول کرتے تھے، تو کیا آپ کو اگر کوئی مشورہ میں دوں تو آپ قبول کریں گے؟ اور یزید نے کہا بے شک قبول کریں گے۔ سرحون نے جو آزاد کردہ غلام تھا اس نے کہا آپ ایسا کرو، عبید اللہ بن زیاد جسے آپ نے بصرہ کا گورنر بنایا ہے وہاں سے ہٹا کر کوفہ کا گورنر بنا دو، معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ یزید نے کہا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو بصرہ کے گورنر سے بھی ہٹا دیں، لیکن خیر آپ مشورہ دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ چنانچہ ان کو حکم بھیجا کہ تم فوری طور پر بصرہ سے نکل کر کے اور تم کوفہ کی گورنری قبول کرو۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد وہاں سے صرف روایتوں کے اندر 6 یا 8 یا 12 اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، صرف 6 یا 8 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور راتوں رات کوفہ رات کو پہنچا، اور جناب علی کوفہ کے لوگ اپنے اپنے گھروں کے دروازوں پر جیسے لوگ بیٹھتے ہیں، شام کا وقت تھا، اس نے ڈانٹا باندھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ڈانٹا یوں ہوتا ہے، یوں باندھتے ہیں، ڈانڈا منہ باندھ کر کے، اور ان کے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کی طرف سے گلیوں میں گزرتے رہے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں، چنانچہ جس مجلس سے گزرتا اس مجلس سے یہی صدا آتی سلام علیک یا ابن علی حسین رضی اللہ تعالیٰ، حسین سلام علیک یا حسین، سلام علیک یا حسین۔ اس طرح سے وہ سمجھ گیا کہ حالات یہاں گڑبڑ چل رہے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ رات کے وقت وہ وہاں اپنے قصر میں اپنی عمارت گورنری ہاؤس وہاں پہنچا، اور صبح جب ہوئی تو ابن زیاد نے کوفہ کے جو سردار تھے ان کو بلایا اور اپنے ایک غلام کو 3000 درہم دیا اور کہا کہ جا کے پتہ لگاؤ کہ یہ مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہوئے ہیں، کہاں بیعتیں ہو رہی ہیں، کون بیعت لے رہا ہے، پتہ لگاؤ۔ لیکن اپنے آپ کو ظاہر یہ نہ کرنا کہ میں کون ہوں، تم یہ ظاہر کرنا کہ میں حمص سے آیا ہوں، یعنی ملک شام سے آیا ہوں، وہاں کا باشندہ ہوں اور میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ رقم 3000 کی ان کی خدمت میں پیش بھی کرنی ہے جو آپ کے مشن کے لیے خرچے کے لیے میں دینا چاہتا ہوں۔ غلام اس بہانے کو لے کر کے کوفہ کے اندر ڈھونڈتا رہا، چنانچہ ایک آدمی اسے ملا، اس نے کہا ہاں تم نے تو بہت، اور وہ رقم پیش کی اور بیعت کا ارادہ ظاہر کیا، تو اس آدمی نے خوش ہو کر کہا کہ تمہیں ہدایت کا راستہ بھی نصیب ہو گیا ہے، لیکن افسوس کہ ابھی تک ہمارا کام مکمل نہیں ہوا ہے، ہمیں جو کرنا ہے، لیکن آؤ ہم جو ہے تمہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں، مسلم بن عقیل تک۔ چنانچہ وہ آدمی غلام کو لے کر کے مسلم بن عقیل تک پہنچا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس نے وہ 3000 درہم پیش کیے، بیعت کی، اور وہاں سے جب واپس آیا تو سیدھا ابن زیاد کے گورنری ہاؤس میں جا کے کہا فلاں فلاں جگہ مسلم بن عقیل بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیعت چل رہی۔ اس نے اسی دوران جب ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل فلاں جگہ ہیں، تو اس نے فوری طور پر پولیس کو بھیجا، لیکن اسے یہ رپورٹ بھی ملی کہ اب اس وقت وہ جس کے گھر کے اندر مسلم عقیل تھے، مسلم عقیل جس کے گھر میں تھے اوسجا کے گھر میں، وہاں سے منتقل ہو کر عروہ بن ہانی بن عروہ کے گھر آ گئے، وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر وہ منتقل ہو گئے۔ چنانچہ ابن زیاد کو پتہ چلا تو مسلم بن عقیل
اس کو پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں موجود ہیں، اس نے سرداران کوفہ سے کہا کیا بات ہے کہ آپ سب کو میں دیکھ رہا ہوں لیکن ہانی بن عروہ نظر نہیں آ رہے ہیں، بڑی شخصیت تھی کوفہ کی، ہانی بن عروہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ چنانچہ محمد بن اشعث چند ساتھیوں کو لے کر کے ہانی کے دروازے پر آئے۔ ہانی بن عروہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر نے آپ کو مدعو کیا ہے، آپ کو بلایا ہے، لہذا آپ گورنر کے پاس چلیے۔ چنانچہ اس آدمی کے زور پر ہانی بن عروہ مجبوراً وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو کوفہ کے چیف جسٹس حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ ان کی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر کہا، ان سے عبید اللہ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ ہانی بن عروہ آ گئے ہیں تو چیف جسٹس قاضی شریح کو دیکھ کر کے ابن زیاد نے کہا اس احمق کو دیکھو، اس کی قضا ہمارے پاس ہے، اس کی موت ہمارے پاس لے کر کے آئی ہے۔ ہانی نے سلام کیا۔ ابن زیاد نے کہا یہ بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ ہانی بن عروہ نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ اس پر عبید اللہ ابن زیاد نے 3000 والے درہم کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جو 3000 درہم دے کے آیا تھا اس کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کہا اب بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ ہانی بن عروہ چپ ہو گئے، لاجواب ہو گئے، اور اس نے کہا کہ میں نے ان کو نہیں بلایا، وہ خود بخود میرے گھر میں آئے، وہ خود بخود میرے گھر میں منتقل ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اس کو حاضر کرو۔ اس پر ہانی بن عروہ نے پس و پیش شروع کری۔ ابن زیاد نے اپنے قریب بلایا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اتنی زور سے اس کے منہ پہ چھڑی ماری کہ اس کا ہونٹ جو ہے پھٹ کر کے خون بہنے لگا اور پھمیں چڑھ گئیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے تلوار نکالی کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن لوگوں نے اس کو روکا کہ ابھی معاملہ گرم مت کریں، ابھی جو کچھ بھی ہے۔ چنانچہ ان کو کہا کہ ان کو قید کر دو قید خانے کے اندر، جب تک یہ مسلم بن عقیل کو یہ حاضر نہ کرے۔ جب ہانی بن عروہ ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے، معروف تھے، جب ان کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح سے قصر کے اندر گورنر ہاؤس میں ہوا ہے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے قصر عمارت پر حملہ کر دیا۔ حملہ کس طرح سے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور اس طرح سے حملہ کر دیا۔ ابن زیاد نے چیف جسٹس کوفہ قاضی شریح رحمہ اللہ کو ان کو کہا کہ جا کر کے ان کو سمجھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ہماری دشمنی تم سے نہیں ہے، مسلم بن عقیل کو حاضر کر دیا جائے، ہم نے ہانی کو تحقیق کے لیے روک رکھا ہے، قید میں رکھا ہے نا، مسلم بن عقیل کی تلاش اور جستجو ہمیں ہے بس، اور تم سے ہماری کوئی دشمنی اور کوئی وہ نہیں ہے۔ قاضی شریح کے ساتھ ایک غلام کو بھی بھیجا کہ دیکھو یہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں۔ قاضی شریح لوگوں کی طرف جاتے ہوئے ہانی کے پاس سے بھی گزرے تو ہانی نے کہا کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈرنا، زیاد مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ قاضی شریح نے ابن زیاد کی بات کہہ کر مطمئن کر دی کہ میں صرف یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ آپ کو صرف تحقیق کے لیے روکا گیا ہے۔ چنانچہ بہرحال مسلم بن عقیل ادھر تو انہوں نے یہ اعلان کیا، ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس ہنگامے کا علم ہوا تو انہوں نے خروج کیا۔ خروج مطلب یعنی انہوں نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا، اور چنانچہ 4000 لوگ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 40,000 کے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اس طرح سے جنگی طریقے سے ترتیب دے کر گورنر ہاؤس کی طرف وہ روانہ ہوئے، اور پھر صبح ہی سویرے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا گیا۔ ابن زیاد کو اطلاع ہوئی تو اس نے سرداران قریش سے کہا کہ جا کر کے ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ اور ان کو کہو اگر جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، جن عورتوں کو رانڈ ہونا ہے یعنی بیوہ ہونا ہے، جنہیں اپنے بال بچوں سے محبت نہیں ہے، وہ یہاں رہیں، ورنہ سیدھے یہاں سے نکل جائیں، ورنہ ایک ایک کی تکہ بوٹی اڑا دی جائے گی۔ آپ غور کریں ذرا اس واقعے پر، اس کے پاس کوئی فوج نہیں تھی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، زیادہ سے زیادہ 6 آدمی یا 12 آدمی تھے گورنر ہاؤس میں، اور یہاں لوگ کتنے تھے؟ 12 سے 4000، بعض روایتوں میں 12,000، بعض روایتوں میں 40,000 ہے نا، اتنے لوگ تھے۔ اور یہ ہمارے دور کا زمانہ نہیں ہے کہ جناب علی کسی کے پاس ہتھیار نہیں، ایک چاقو بھی نہ ملے، پولیس تلاشی کر کے نوچ لے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب چھوٹے سے چھوٹے آدمیوں کے پاس بھی تلوار، خنجر، تیر، تفنگ ہوا کرتے تھے، ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ وہاں اسلحے کے عرب چلتے تھے، وہ اسلحے والے ہوتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو صرف پھونک دیتے تو اڑ جاتا وہ،
لیکن ایک ذرا سی گیدڑ بھپکی اس کو کہہ لیں یا اس کی وارننگ کہہ لیں عبید اللہ ابن زیاد کی، ان بزدل کوفیوں نے کیا حشر کیا پتہ ہے آپ کو؟ تاریخ میں آتا ہے 40,000 یا 12,000 یا 4,000 کجم غفیر گورنری ہاؤس کو گھیرے ہوئے تھا، مسلم ابن عقیل اس کی قیادت کر رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھی گئی، عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا، سرداران کوفہ نے جا کر کے اعلان کیا کہ دیکھو یہ تمہارا حشر ہو جائے گا، اس لیے عزت کے ساتھ چلے جاؤ اپنے گھروں کو۔ عصر تک روایتوں کے اندر آتا ہے عصر تک 40 کے بجائے 4,000 لوگ رہے، اور پھر مغرب تک مسلم عقیل کے پیچھے 3 صفیں تھیں نماز پڑھنے والوں کی، اور جب عشاء کا ٹائم ہوا تو اس وقت جب سلام پھیرا مسلم عقیل نے تو سارے کوفی انہیں تنے تنہا چھوڑ کر کے بھاگ، کوئی ان کے پیچھے مدد کے لیے کھڑا ہوا نہیں تھا۔ یہ وہ کوفی ہیں لا یوفی۔ حضرت مسلم عقیل مسافر تنے تنہا کہاں جائیں؟ بھاگے وہاں سے۔ جب بھاگے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جس طرف بھی جس گلی میں حضرت مسلم عقیل جاتے تھے لوگ انہیں دیکھ کر اپنے دروازے بند کر لیا کرتے تھے۔ ایک دروازے پہ پہنچے ایک عورت کھڑی تھی، انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی بندی مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، بہت پیاس لگی ہے، کوفہ والوں نے ہمارے ساتھ دغا کیا ہے، ہائے میں نے تو خط بھیج دیے، میرا بھائی وہاں سے چل چکا ہوگا، ہائے اس کا کیا حشر ہوگا، جب میرے ساتھ انہوں نے یہ دغا بازی کری تو اس کے ساتھ کیوں نہیں دغا بازی کری۔ اللہ، ادھر حضرت مسلم عقیل در بدر پھرتے رہے گلیوں کے اندر، اس عورت نے پانی دیا، پلایا، دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ دروازے پر بیٹھے ہوئے، اس نے کہا اللہ کے بندے تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم بے گناہ مارے جائیں گے۔ انہوں نے کہا میرے پاس کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، مجھے کم از کم ٹھہرنے کی جگہ دے دو ایک رات۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ اندر وہ حضرت مسلم عقیل کو اندر لے لیا، دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کا شوہر آیا، اس کو پتہ چلا کہ مسلم عقیل اس کے گھر میں ہے، فوری طور پر دروازہ کھول کے مسلم عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا کہ مسلم عقیل ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ فوری طور پر فوج کو دی گئی، آرڈر دیا عبید اللہ ابن زیاد نے، اور راتوں رات مسلم عقیل کو دروازے کے اوپر جب دستک دی گئی تو فوج وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت مسلم عقیل کو جب پتہ چلا کہ فوج پہنچ چکی ہے تو وہ بھی اب مرتے نہ تو کرتے کیا، یا تو گرفتار ہو جائیں اور بھی مرنا، اور ویسے بھی انہوں نے تلوار سونت لی اور اس طرح سے باہر نکلے کہ ہم یا تو کٹیں گے یا مریں گے۔ لیکن اس نوجوان نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، آپ یہ سب کام نہ کریں اور سیدھے ابن زیاد کے پاس چلیں، بات ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ اس کے کہنے پر ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے، اور وہاں جب پہنچے تو ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ چنانچہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم عقیل کو اس گورنری ہاؤس کے چھت کے اوپر لے جا کر کے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہاں بے گناہ اس مسلم عقیل کے چچیرے بھائی جو حضرت حسین کے تھے اس گورنری ہاؤس کے چھت کے اوپر ان کو قتل کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کی لاش کو بازار کے اندر پھینکوا دیا گیا، کہا پھینک دو بازار کے اندر تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور ہانی بن عروہ جو تھے ان کو سر عام کوڑا کرکٹ کی جہاں جگہیں پھینکی جاتی تھیں وہاں پھانسی پہ ان کو لٹکا دیا گیا۔ اس طرح سے کوفہ کے اندر ابن زیاد نے کیا۔ ادھر تو یہ معاملہ ہوا، اب یہ خبر کون حضرت حسین تک پہنچا ہے؟ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ خط پہنچا جس کے اندر لکھا تھا کہ آپ آ جائیے اور آپ آ جائیں اور یہاں لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکلے۔ 8 ذی الحجہ کی تاریخ جب لوگ حج کرنے کے لیے منا جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے اور مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کو لے کر کے ان کے گھر والوں کو لے کر کے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، جس کے اندر تقریباً روایتوں کے اندر آتا 50 جو ہے گھڑ سوار تھے یا اونٹ سوار تھے، اور تقریباً 100 کے قریب پاپیادہ یعنی پیدل چل رہے تھے، یعنی 150 آدمیوں کا قافلہ مکہ سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، حضرت حسین کی بات پکڑی اور کہا کہ میرے بھائی اللہ کے لیے سفر مت کرو، ہمیں خون کی بو محسوس ہو رہی ہے، تمہیں جس طرح تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کیا ایسے ہی تم کو بھی شہید کر دیں گے، مت جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے منع کیا، سبوں نے روکا، لیکن حضرت حسین نے کہا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے تو میں جاؤں گا۔ چنانچہ بہرحال
حضرت قصہ مختصر یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ قادسیہ کے 3 میل کے فاصلے پر جب پہنچے تو حر ابن یزید تیمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ساتھ ملا، اور اس نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ واپس چلے جائیں، آپ کو میں وہ خبر دینے والا ہوں جس خبر کی توقع آپ کو نہیں ہوگی، آپ سن نہیں سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کوفیوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے بے وفائی کی، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور قتل کا پورا واقعہ، پوری تفصیلات حر ابن یزید تیمی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ یہ سارا قصہ سنا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم یہیں سے پھر مکہ کی طرف واپس ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ دماغ میں رکھنا، یہ نقطہ دماغ میں رکھنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے بولو واپسی کا ارادہ بنایا کہ ہم واپس اب مکہ چلتے ہیں، ہمیں اب آگے نہیں جانا ہے۔ اتنی بڑی غداری اور اتنی بڑی بے وفائی۔ پھر لیکن مسلم رضی اللہ تعالیٰ، مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا ہم اتنی آسانی سے واپس نہیں جائیں گے، آپ کا بھائی اگر شہید ہوتا، قتل کر دیا جاتا، تو کیا آپ ایسے ہی واپس ہو جاتے؟ خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان، ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے کوفیوں نے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، آپ کو واپس جانا ہے جائیے، لیکن ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم کوفہ جائیں گے۔ حضرت حسین نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کہا تمہارے بغیر اب زندگی کا لطف ہی نہیں رہا، اس لیے سب کو لے کر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ کو ابن زیاد کا پہلا دستہ فوج کا بارڈر کے اوپر نظر آیا، تو آپ نے وہاں سے تھوڑی طرف رخ موڑ کر کے کربلا کی طرف رخ کر دیا۔ آپ کربلا پہنچے، وہاں آپ نے خیمہ نصب کیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل لوگ تھے۔ اس وقت ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو بلایا، عمر ابن سعد، اور کہا کہ آپ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے سلسلے میں میری مدد کریں، اور آپ ہمارے پیغام کو ان تک پہنچائیں اور لے جائیں۔ عمر ابن سعد نے منع، کہا نہیں، میں اس جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے آپ معاف کریں۔ لیکن ابن زیاد نے کہا نہیں، آپ یہ کام کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے رات بھر سوچنے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ عمر ابن سعد سوچنے کے بعد انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا، اور اس طرح کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عمر بن سعد حاضر ہوئے۔ پوری کیفیت حضرت عمر بن سعد نے ان کے سامنے، عمر بن سعد نے بیان کی کہ یہ کیفیات ہیں، ایسی صورت میں آپ اپنا فیصلہ سنائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ میری 3 تجویزیں ہیں، عبید اللہ ابن زیاد سے جا کر کے کہہ دو میری یہ 3 تجویزیں ہیں، اگر یہ 3 تجویزیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ کے حوالے۔ چنانچہ وہ 3 تجویزیں حضرت حسین نے، اور جو بہایت ہی معقول تجویزیں تھیں۔ ایک تجویز اس میں یہ تھی کہ مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو، میرا راستہ چھوڑ دیا جائے، میں کسی اسلامی سرحد پر جاؤں گا، وہاں پہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، یا جو ہوگا دیکھا جائے۔ نمبر 2، یا مجھے موقع دو، میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے موقع دو، مجھے ملک شام جانے دو، یزید کے ہاتھوں پر میں بیعت، وہاں اس کے ہاتھ میں ہاتھ اپنا دے دوں گا اور وہاں بیعت کر لوں گا۔ تیسرا آپشن یہ ہے، اگر یہ دونوں تمہیں منظور نہیں ہے تو پھر مجھے مدینہ واپس جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں میں وہاں واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ حضرت عمر بن سعد یہ تینوں آپشنز لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچے، اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے یہ تجویز رکھی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اور اس کے جتنے بھی مشیر کار تھے انہوں نے کہا یہ تجویز ناقابل قبول ہے، حسین کو بولو سب سے پہلے مجھ سے بیعت کریں، اس کے بعد یزید کی بیعت۔ یہاں آ کر کے معاملہ پھنسا، اور اسی بنیاد پر لڑائی شروع ہوئی۔ یہی جنگ کی بنیاد ہے۔ یہاں لوگ نہ جانے کیسے کیسے بھوں روتے ہیں، قصے بیان کرتے ہیں، یزید نے مارا فلان۔ میاں اس کربلا کے میدان میں جاؤ، تاریخ کا کوئی بھی، یہ جھوٹے خبیث کی بات الگ ہے، ایک بھی شامی فوج نہیں تھی، ایک بھی شامی فوج کا ایک بندہ بھی نہیں تھا، سارے کے سارے کوفی تھے۔ سارے کے سارے کون تھے؟ کوفی تھے، جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کروایا، اور جو اس فوج کے اندر بھی موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کریں؟ لیکن اسی کے اوپر تکرار اور اسی کے اوپر لڑائی شروع ہوئی، اور
حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں جو بچہ تھا صاحب چھوٹا سا ان کا اپنا، اس کے اوپر کسی دشمن نے تیر مارا، وہ بھی شہید ہوا، اور سارے لڑ کر کے بہرحال شہید ہوئے، اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے باہر نکلے، اور اس طرح سے انہیں بھی میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا مظلومانہ طریقے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شخص کے ہاتھوں شہید ہوئے، وہ بھی کون تھا؟ یہی ہانی ابن عروہ کے قبیلے کا آدمی، قبیلے مزہج کا آدمی تھا، جس نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا، اور جس نے قصر امارت پر چڑھائی کروائی تھی۔ چنانچہ یہی وہ شخص تھا جو آپ کے سر کو تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا، اور پھر وہاں سے وہ سر مبارک یزید ابن معاویہ روایتوں کے اندر آتا وہ پہنچا دیا گیا۔ ادھر عمر ابن سعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو، جو عورتیں، بچے، جو باقی بچے تھے، ان کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ ان کا صرف ایک لڑکا علی ابن حسین، یعنی جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی بچے تھے جو اس روایت کے راوی، یہ جو روایت آپ نے سنی ہے، ابو جعفر باقر کے والد تھے، یعنی حضرت حسین کے بیٹے اور حضرت باقر کے یہ باپ تھے۔ یہ پوری روایت الاصابہ فی تمیز صحابہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ تاریخ طبری کے اندر اتنا اور زیادہ ہے کہ سنان ابن انس اشجعی نے حضرت حسین کی گردن کو جسم سے جدا کیا اور حضرت حسین کو شہید کیا، اور خولی الاسبحی نے جو کوفی تھا، اس نے سر کو کاٹا۔ یہ بھی تاریخ طبری کے اندر موجود ہے، اور وہ شعر پڑھنے لگا، کہنے لگا اوقر رکابی فضة وذهبا قد قتلت الملك المحجب قتلت خیر الناس اما وابا قتلت خیر الناس اما وابا وخیرهم اذ ينتسبون نسبا، کہ اے لوگوں میرے اونٹ کو سونے اور چاندی سے بھر دو، میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کیا ہے جس تک رسائی بہت مشکل ہے، میں نے ایسے انسان کو مارا ہے جس کے ماں اور باپ سب سے افضل ہیں اور نسب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں۔ جس کمینے نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، اس کا یہ شعر تھا، وہ شعر کہتے ہوئے فخر کر رہا تھا۔ الغرض میرے عزیزو، کوفہ مکمل طریقے سے جس طرح بلوائیوں، مدینہ بلوائیوں کا اڈا بن چکا تھا، کوفہ بھی مدائیوں بھائی، اور یہ سارے یہودی سازشیں ابن سبائی گروپ، سبائی ابن سبا کی تیار کردہ یہ لوگ تھے جو چاروں طرف سے وائرس کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ جس طرح آج اس دنیا کے اندر چلا رہے ہیں لوگ کہ جناب کوئی القاعدہ چلا رہا ہے، کوئی داعش چلا رہا ہے، کوئی النصر چلا رہا ہے، کہ اسی طرح سے اس کے وائرس، وہ دیکھو پاکستان میں پہنچے ہوئے، وہ دیکھو ہندوستان میں، وہ دیکھو برطانیہ میں، وہ دیکھو امریکہ کے اندر، سارے اس کے وائرس پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سبائی گروپوں کے وائرس اسی وقت سے پورے ملت اسلامیہ کو اندرونی طور پر کھوکھلا کر رہے تھے، اور آج تک یہ کھوکھلا کر رہے ہیں، اور یہی وہ کڑیاں ہیں جو آج تک ہم لوگ اس تلخی کو محسوس کر رہے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ طور پر شہید ہوئے، ہم سب کو اس کا افسوس ہے، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، اہل جنت کے جوانوں کے وہ سردار ہیں، ان کی والدہ سیدۃ النساء ہیں، تمام عورتوں کی سردار ہیں، ان کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے اور کہتے جنت کے یہ پھول ہیں۔ ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی تقریب ہمارے ذہنوں میں ہمارا عقیدہ اور ہمارا منہج ہے یہ کہ ہم تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے بے محبت کریں، اسی طرح سے جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، لیکن ان کی عزت و تکریم میں اتنا غلو نہیں کرتے کہ دوسرے کی توہین کریں، دوسرے کو کافر کہیں، دوسرے کو شرابی اور کاذب اور نہ جانے کیا کیا بنائیں اور امت کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا۔ ہمارا عقیدہ تمام اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، غلطی، خطا اور ثواب دونوں کے متحمل ہیں۔ وہ نبی نہیں، وہ رسول نہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے اجتہادی طور پر، تو ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے، ہم انہیں امام معصوم نہیں سمجھتے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ سب سے بلند نہیں، بلکہ بہرحال وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی چوک ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ صحابہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ جیسا کہ کلہم عدول، تمام صحابہ جو ہے یہ عدل و انصاف کے اوپر قائم ہیں۔ حضرت حسین بھی عدل و انصاف پہ قائم تھے، انہیں شہید نہیں کرنا تھا عبید اللہ ابن زیاد کی زیادتی یا عبید اللہ ابن زیاد کے فوجیوں میں جو سبائی موجود تھے، جو چمن رسالت کے ایک ایک پھولوں کو نوچ رہے تھے اور نوچ کر کے ختم
کر دینا چاہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کو مٹا دینا چاہ رہے تھے۔ حضرت علی کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت حسن کو شہید کیا گیا، اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو یہ لوگ شہید کر رہے تھے۔ بلوائی یہی سبائی تھے جنہوں نے سوچا کہ نام و نشان مٹا دیا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر نام و نشان خود ہی مٹا کر مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیا گیا۔ یہی لوگ تھے جو قتل کرنے والے ہیں، خود چھپ گئے اور ان کو تھوپ دیا گیا۔ اب فوج ہے، لشکر ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہو، نہ جانے اس میں کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے، کوئی کھڑا ہو کر کے شوٹ کر دے تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ کہیں گے کہ بلدیہ کی مسجد والوں نے شوٹ کیا ہے؟ نہیں، وہ دشمنان اسلام ہر دور کے اندر موجود رہے اور ہر دور کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہی دشمنان اس فوج کے اندر موجود تھے جنہوں نے یہ تمام سب حرکتیں کی۔ چنانچہ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افراد خانہ جو تھے ان کا قافلہ یزید کے پاس پہنچا۔ درباریوں نے فتح کی مبارکباد دی۔ یزید ابن معاویہ رونے لگے، یزید ابن معاویہ رونے لگے، کہنے لگے اللہ میں حسین کے خون سے بری ہوں، میں نے ابن زیاد کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ابن زیاد نے یہ زیادتی کری ہے، ابن زیاد نے قتل کروایا ہے۔ بہرحال ایک شخص دربار میں سے کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ لڑکی میرے حوالے کر دیجئے، میرا نکاح اس سے کر دیجئے۔ یزید تو فوراً زینب بنت علی کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا قسم ہے اللہ کی یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یزید دین الہی سے پھر جائے۔ یعنی یزید یہ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ اس بندے سے اس بچی کی شادی کر دی جائے۔ بہرحال جب دوبارہ اس شخص نے کہا تو یزید نے اس کو بڑی تیزی سے ڈانٹا اور کہا خاموش، اور اس طرح سے کہا ان سب کو محل کے اندر پہنچا دیا جائے۔ محل کے اندر سے بھی رونے کی آوازیں، گریہ کی آوازیں آنے لگیں۔ بہرحال نہایت ہی تحفے اور تحائف اور ہدایہ دے کر کے پھر حضرت یزید رحمہ اللہ نے لوگوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں۔ جب میں یہ کہوں گا یزید رحمہ اللہ کلیجے پھٹیں گے اور ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پدیوں کے روایتوں کے اوپر بھروسہ کر کے حضرت یزید کو بھی فاسق، فاجر، شرابی، زانی اور نہ جانے کیا چاہیے، ہمارے سنی اپنے آپ کو کہنے والے للو پنچو کو یہ رحمہ اللہ گھوڑے گدھے شاہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اجالے شاہ لیکن یزید ابن معاویہ جنہیں امیر معاویہ نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا، اپنا نائب ان کے بارے میں چونکہ یہ ابن سبا کی پوری سازشوں کے اندر ملوث ہیں، گھرے ہوئے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے اور باطل کی، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال یزید نے سب کو تیار کر کے مدینہ روانہ کیا اور پھر اس طرح سے یہ پورا قافلہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لٹا پٹا قافلہ وہاں پہنچا۔ حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں تحریر فرماتے ہیں قد صنف جماعت من القدماء فی مقتل الحسین تصانیف فیہا الغث والسمین الغز والصحیح والسقیم فی هذه القصہ التي سقطها عنی، کہ متقدمین پچھلے لوگوں نے شہادت حسین کے موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ ساری رتب و یابس اور مکر و فریب و جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں، لیکن یہ روایت جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے یہ ان تمام تصانیف سے بے نیاز کر دیتی ہے، یعنی یہ سچی اور پکی روایت ہے۔ یہ ہے کربلا کی حقیقت جو محمد الباقر یعنی محمد بن علی بن حسین حضرت حسین کے پوتے اور زین العابدین کے صاحبزادے نے اپنی زبانی بیان کی، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام خاندان نبوت سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو محبتوں سے روشن رکھے، معمور فرمائے، اور تمام لوگوں سے الفت اور محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اور اے اللہ جو بھولے بھالے لوگ ہیں جو اس طرح سے گمراہیت اور سبائی گروپوں کے اور ابن سبا کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی فکر کے اور اس کے منہج کے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان کی زبانوں کے اوپر قدغن لگائے جو صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، جو صحابہ کا یا اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ قدغن لگائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔